اسلام پر کوئی بھی اعتراض کرتا ہے تو وہ انہی بنیادوں کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام نے عورت کو دینی اعتبار سے حقوق نہیں دیے گئے، اور کچھ ایسی مثالیں لے کر آتا ہے جن مثالوں سے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دینی اعتبار سے اسلام نے عورتوں کو یہ درجہ نہیں دیا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہا جائے گا کہ نماز جمعہ کی امامت اور خطابت مرد کر سکتے ہیں اسلام میں، لیکن عورتیں نہیں کر سکتی۔ اب ظاہر سی بات ہے، سننے والوں کو لگے کہ بات تو صحیح ہے، یہاں تو اسلام نے عورتوں کو یہ بھی حق نہیں دیا، جبکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عورتوں پر جمعہ کے جو احکام نافذ کیے ہیں اس بارے میں یہ ہے کہ عورتوں پر جمعہ فرض ہی نہیں۔ عورتیں اگر جمعہ کی نماز ادا کرنا چاہیں تو انہیں اجازت ہے، ان کے لیے جائز ہے، انہیں گنجائش ہے، وہ ادا کر سکتی ہیں، مگر عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض ہی نہیں۔ جو چیز جن پر فرض ہی نہیں ہے وہ حکم ان پر کیسے نافذ ہو جائے گا، یا وہ حکم انہیں کیسے دے دیا جائے گا؟ تو اس لیے خواتین کو اس بارے میں اجازت نہیں دی گئی۔ مگر اس سے بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ اسلام نے خواتین کو دینی حقوق نہیں دیے، یا اسی طرح معاشی طور پر آپ دیکھیں تو پائیں گے کہ اسلام کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو معاشی حقوق نہیں دیے۔ ہم نے اسے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی کہ معاشی حقوق میں بھی اسلام نے عورتوں کو کہیں پیچھے نہیں چھوڑا ہے۔ سماجی حقوق کے بارے میں گزشتہ پروگرام آپ نے اچھی طرح سنا ہوگا کہ اسلام نے عورتوں کو اپنے سماجی طور پر 4 رشتوں میں تقسیم کیا، کہیں وہ ماں، کہیں وہ بیوی، کہیں وہ بہن ہے، کہیں وہ بیٹی، اور ان تمام رشتوں میں سماجی طور پر اسلام نے پورا اور مکمل حق دیا ہے۔ تو ان کی تقسیم ہی اس بنیاد پر ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انہیں اس طرح حقوق نہیں دیے گئے۔ تعلیمی حقوق کے بارے میں اچھی طرح ذہن میں رکھیے، قرآن مجید کہیں بھی یہ نہیں بتاتا، یہ نہیں سکھاتا کہ اسلام میں عورتیں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہیں، یا اسلام میں عورتوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہیے، یا انہیں گناہ ہے، یا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسی بات قرآن و سنت میں اسلامی خواتین کی تعلیم کے بارے میں کہیں نہیں کہی گئی۔ یعنی جس طرح ایک مسلمان مرد تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان عورت بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ البتہ موجودہ معاشرے میں تعلیم کے نام پر جو ناجائز تعلقات، بے خیالی، برائی اور بے شمار سماجی خرابیاں عام ہو رہی ہیں، وہ اس لیے عام نہیں ہو رہی کہ اسلام مسلمان عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ اس لیے عام ہو رہی ہیں کہ اب مسلمان عورتیں، مسلمان بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات کا خیال نہیں رکھ رہی، یعنی مخلوط نظام تعلیم، کو ایجوکیشن وغیرہ، یا ان کو اس طرح تنہائی میں غیر محرم کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت دے دینا تعلیم کے نام پر، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اب تعلیم برائے تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے نام پر زیادہ تر مختلف برائیاں اور مختلف سماجی خرابیاں ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہیں۔ اسلام خواتین کو تعلیم سے نہیں روکتا، لیکن اسلام خواتین کو کسی بھی طرح برائیوں کا ذریعہ بن جائے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا مخلوط تعلیم کے بارے میں بات کرتا ہے، یا مخلوط محفلوں کے بارے میں بات کرتا ہے، مگر تعلیم کے بارے میں سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی، اسلام نے یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ اقرأ کا جو لفظ ہے، یہ لفظ مردوں کے لیے مخاطب ہونے والا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ عام ہے، اس سے مرد بھی مراد ہے، عورتیں بھی مراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق جو یہ فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو وہاں مسلمان سے مراد مسلمان مرد بھی ہیں اور مسلمان عورتیں بھی ہیں۔ جس طرح دینی احکام اور دنیاوی احکام سیکھنا مسلمان مردوں کے لیے ضروری یا جائز ہے، اسی طرح مسلمان عورتوں کے لیے بھی دینی اور دنیاوی علوم کا سیکھنا ضروری یا جائز ہے، جہاں تک انہیں ضرورت محسوس ہو۔ مگر تعلیم کے نام پر اسلامی تعلیمات
کی مخالفت کی جائے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پہلو سے خواتین کا جائزہ لیں تو آپ پائیں گے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم کے میدان میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے آگے تھی، خاتون ہونے کے باوجود ان کے بارے میں مختلف صحابہ کرام کا بیان ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح مختلف علوم میں ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ اور ایک بات اور ذہن کرے کہ یہ اس زمانے کی بات چل رہی ہے، آج سے 1450 سال پہلے جب اسلام اور تعلیم کی اجازت دے رہا تھا تب دنیا کے کسی بھی سماج اور کسی بھی معاشرے میں عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہیں تھی، عورتوں کو کسی بھی طرح آگے بڑھنے کی اجازت نہیں تھی جب اسلام انہیں تعلیم کی اجازت دے رہا تھا۔ اچھی طرح یاد رہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی کئی صحابیات نے علم کے مختلف معاملات میں جھنڈے گاڑے اور علم میں ان کے درجات بلند رہے ہیں، لہذا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسلام عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہیں دیتا۔ ممکن ہے کہ دنیا کے کچھ علاقوں کچھ ممالک میں تعلیم کے نام پر بنائے گئے کچھ اصولوں اور قوانین کی وجہ سے ایسی باتیں سامنے آتی ہوں، ورنہ اسلام مسلمان بچیوں کو تعلیم سے ہرگز نہیں روکتا بلکہ انہیں بھی اتنا ہی حق ہے۔ اگر آپ اسلام میں عورتوں کے قانونی حقوق دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ اسلام میں قانون نافذ ہونے کے بارے میں جس طرح کی باتیں مردوں کے بارے میں کہی ہیں اسی طرح کی باتیں عورتوں کے بارے میں کہی ہیں۔ قانون کے دو پہلو ہوتے ہیں، کئی بار قانون ہمارے لیے کسی پر نافذ ہوتا ہے اور کئی بار قانون کسی اور کے لیے ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے، یعنی ایک شخص مجرم ہے اور ایک شخص ملزم ہے اور ان دونوں نے جس کے اوپر بھی جرم کیا ہے وہ شخص مظلوم ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک نے چوری کیا ہے اس پر قانون نافذ ہو رہا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی چوری ہو گئی ہے ان کے لیے قانون نافذ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مسلمان مرد چوری کرے تو قرآن نے اس کی جو سزا بتائی ہے، اگر مسلمان عورت چوری کرے تو اس کی بھی سزا بتائی ہے، اگر کوئی مسلمان مرد زنا کرے تو جو اس کی سزا بتائی ہے، اگر کوئی مسلمان عورت زنا کرے تو اس کی بھی وہی سزا بتائی ہے۔ قانونی طور پر اسلام نے انہیں بالکل کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں دیا۔ آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اسی طرح آپ سورہ نور میں پڑھیں گے آیت نمبر 2 ہی میں کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو آپ انہیں 100 کوڑے ماریں۔ تو یہ سزا کے طور پر جو بھی قانون اسلام نے بیان کیا ہے وہ مردوں پر بھی وہی ہے۔ طرف آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے لیے قانون نافذ ہو تو اسے ہم قصاص کے قانون میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ میں قصاص کی آیت 178 182 ان کو پڑھیں تو آپ پائیں گے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا۔ قصاص فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی جان لے لے تو اللہ تعالیٰ نے جان لینے والے کو قصاص میں موت کی سزا دینے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر قتل کرنے والا کوئی مرد ہو تو اس کو قصاص میں سزائے موت دی جائے گی، مگر قتل کرنے والا اگر کوئی قتل کرنے والی اگر کوئی عورت ہو کو بھی قصاص میں سزائے موت دی جائے گی۔ اس کو بدل کر دیکھیں، پلٹ کر دیکھیں، جس کا قتل ہوا ہے اگر وہ مرد ہو تب بھی قاتل کو سزائے موت دی جائے گی، اور جس کا قتل ہوا ہے وہ عورت ہو تب بھی قاتل کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے قانونی طور پر بھی عورتوں کو تمام حقوق دیے ہیں جو مردوں کو دیے ہیں۔ قانونی طور پر مرد و عورت میں کوئی فرق اسلام نے نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ دیکھیں تو سیاسی حقوق کی بات بھی کی جاتی ہے۔ سیاسی حقوق بھی جو مسلمان مردوں کو حاصل ہیں وہ مسلمان عورتوں کو بھی حاصل ہیں، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان مرد کو سیاسی حقوق ملتے ہیں وہاں مسلمان خواتین کو بھی سیاسی حقوق ملتے ہیں۔
میں باتوں کو مختصر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آج میں اس عنوان کو مکمل کر سکوں اور اس عنوان کے بارے میں ساری باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ اب آپ کے سامنے مکمل خلاصہ یہ ہے کہ پہلے 2 خطاب میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو غلط فہمیاں دنیا میں پھیلائی جاتی ہیں، ان غلط فہمیوں کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ غلامی اور آزادی کسے کہتے ہیں، بس میں اس طرح سے میں نے ساری چیزیں آپ تک پہنچائی تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ حقوق بتایا کہ اسلام نے عورتوں کو دینی حقوق بھی برابر دیے، معاشی حقوق بھی برابر دیے، سماجی حقوق بھی برابر دیے، اور آج میں نے آپ کو بتایا کہ تعلیمی حقوق بھی برابر دیے، انہیں قانونی حقوق بھی برابر دیے اور سیاسی حقوق بھی برابر دیے۔ یہ تمام حقوق اسلام نے خواتین کو دیا ہے۔ اب پوری دنیا میں جو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو دبایا ہے، انہیں بند کیا ہے، انہیں فلاں کیا، انہیں فلاں کیا، ان کی وجوہات کیا، کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ دراصل پوری دنیا خواتین کو بہت اچھی طرح یاد رکھیں، اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے خاص طور پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ خاص طور پر اس بات کو سمجھیں۔ پوری دنیا میں خواتین کی عزت اور خواتین کی آبرو پامال کرنے کے لیے انہیں ایک سنہرا خواب دکھایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو برابری کا موقع دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ترقی چاہتے ہیں، ہم آپ کی آزادی چاہتے ہیں، ہم آپ کی بلندی چاہتے ہیں، فلاں فلاں چاہتے ہیں۔ دراصل ان تمام چاہتوں کے پیچھے جو اصل چاہت ہے وہ زبان پہ لانا ممکن نہیں ہے۔ اصل چاہت یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس آپ کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں، موقع لگے تو ہم آپ کی عزتیں اچھالنا چاہتے ہیں، اگر اور موقع لگے تو ہم آپ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اور موقع لگے تو ہم آپ کے ذریعے دنیا میں برائیاں اور بے حیائیاں پھیلانا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے شہر میں جو اسلامی اعتبار سے ایک مضبوط شہر مانا جاتا تھا، یہاں مسلم خواتین برقعوں اور پردوں میں ناچ کر شہر کو دکھا رہی ہیں، اور یہ ویڈیوز ہمارے شہر میں وائرل ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو ان کی خوبیاں دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ حاضرین کرام، خوبیاں مسلم خواتین کی خوبیاں یہ نہیں ہوتی ہیں کہ ان کی عزت و آبرو کو اچھال کر دنیا کو محفوظ کرایا جائے۔ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے یعنی تفریح کے لیے خواتین کو پیش کر دیا جائے اور اسے ان کی عزت افزائی کہی جائے، تو مجھے بتائیے کہ جس چیز کو دیکھ کر ہم خوش ہوں، یعنی تفریح کے لیے جو چیز پیش کر دی جائے، اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی ہم نظر لگا سکتے ہیں، اور اسے قدر و قیمت قرار دیا جائے۔ انہیں دیکھ کر لوگ خوش ہو رہے ہیں، انہیں دیکھ کر محسوس ہو رہے ہیں، ان کی تفریح دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں کہا نہیں جا رہا ہے کہ ہم ان کو ترقی دے رہے ہیں، ہم ان کو جاب دے رہے ہیں، ہم ان کو پتہ نہیں کیا کیا دے رہے ہیں۔ حاضرین کرام، دراصل یہ تمام تر باتیں جس مقصد کے لیے کہی جاتی ہے، اس مقصد کو سامنے لایا نہیں جا سکتا۔ میں فرق محسوس کراؤں، دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں مرد و عورت کے درمیان جو شریعت نے حدود اور لکیریں کھینچی ہیں ان کا خیال نہیں رکھا گیا، اور جہاں رکھا گیا، آپ ان دونوں ممالک میں دیکھیں تو عورتوں کے خلاف جرم جو ہے اسلامی حدود اور لکیروں کا خیال رکھنے والے ممالک میں نہ کے برابر ہے، اور خواتین کے خلاف جرم جہاں خواتین کو حقوق دیے گئے ہیں وہاں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ موقع نہیں کہ میں آپ کے سامنے آنکڑے پیش کروں، ورنہ آپ میں سے کسی کو بھی دلچسپی ہو تو آپ ضرور ایک بار اس طرح تحقیق کرنے کی کوشش کریں کہ جن ممالک میں اسلامی حدود و قیود کا کسی بھی درجے لحاظ رکھا جاتا ہے، یعنی جہاں پردہ لازمی ہے، جہاں مرد و عورت کے اختلاط پر پابندی ہے، جہاں اس طرح کی کچھ بھی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں آپ تلاش کر کے دیکھیں کہ خواتین کے خلاف وہاں جرائم کا آنکڑا کیا، خواتین کے خلاف جرائم کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیبنگ ہے یا ان کے ساتھ جبر کا معاملہ ہے یا ان کے ساتھ جو بھی
جرم ہو سکتے ہیں. خواتین کے خلاف جرم کا معاملہ آپ ان ممالک میں دیکھیں اور جو ترقی یافتہ ممالک میں وہاں دیکھیں تو آپ حیران رہیں گے کہ یہ حقوق جن کی بات صبح شام کی جاتی ہے، جہاں کی عورتوں کو یہ حقوق ملے ہوئے ہیں، وہاں کی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، وہاں کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، وہاں ان کا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ حفاظت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ تو انہوں نے خیر بات کے ان ساری چیزوں کو تو چھوڑ دی، اب حفاظت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی. یہاں میں دو تین باتیں اس بارے میں سمجھانا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ اسلام عورتوں کے بارے میں جو بھی تعلیمات دیتا ہے اس میں ایک سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ سد الذریعہ ہے. کس چیز کا؟ سد الذریعہ ہے. لیکن ایک بات بہت اچھی طرح سمجھانا چاہوں گا، اگر میں سمجھا سکا یا آپ سمجھ گئے شاید یہ بات آگے پہنچے تو بڑی کارگر ہے. دنیا میں کوئی بھی نقصان سے بچنے کے لیے نقصان ہونے کا انتظار کرتا ہے، نقصان ہونے کا انتظار کرتا ہے. آپ نے سنا ہے معاشرے میں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس کا مطلب جانتے کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نقصان کے بارے میں کوششیں جب کریں گے جب نقصان ہو جائے گا. یہ سوچ ہے، یہ نظریہ ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا، یعنی کہ ہم ابھی سے جو ہوگا اس کی کوئی تیاری نہیں کرنا چاہتے، جب ہو جائے گا تب دیکھا جائے گا. اور اچھی طرح یاد رہے کہ جو شخص یہ سوچ لے کر زندگی گزارتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پھر جب ہوتا ہے وہ صرف دیکھ نہیں پاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. پھر جب ہوتا ہے نا تو وہ صرف کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے. ہم یہ ہو رہا ہے کچھ کر نہیں پاتا، کیونکہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کی تیاری اس سے پہلے سے نہ ہو تو اس وقت انسان مجبور محض ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ نظریہ کیا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. یا اسی طرح کا ایک اور جملہ آپ نے جانے کتنے لوگوں سے سنا ہوگا، جب ہوگا تب دیکھیں گے. سنا ہے نا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور جب ہوگا جب دیکھیں گے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ جب نقصان ہو جائے گا تب دیکھیں گے. یہ عقل مندی کا طریقہ ہے، یہ سوجھ بوجھ کا طریقہ ہے. چلیے آپ کو پتا ہے کہ یہ کن معاملات میں لوگ کہتے ہیں، کن معاملات میں لوگ ایسا کہتے ہیں. آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ جن معاملات میں انسان کی جان جا سکتی ہے ان معاملات میں انسان ایسا نہیں کہہ سکتا. جن معاملات میں انسان کی عزتیں جا سکتی ہیں ان معاملات میں ایسا نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچن سے ایک خاتون باہر نکلتی ہے تو انہیں یاد رہتا ہے کہ ہم نے گیس کا چولہا بند کر دیا ہے، ریگولیٹر بند کر دیا ہے. کیوں؟ جان کا خطرہ ہے تو کچھ ہوگا، جان جا سکتی ہے، وہاں ساری چیزیں. مگر گھر کی بچیاں غیر محرم لڑکوں کے ساتھ اختلاط بڑھا رہی ہیں، بات چیت بڑھا رہی ہیں، ملاقات بڑھا رہی ہیں، تب کوئی ریگولیٹر بند کرنے کا خیال نہیں آتا کہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. بس میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ دنیا عزت و آبرو کے نقصان کے بارے میں اس قدر لاپرواہ ہے کہ ان کا ایک نظریہ بن چکا ہے، ان کی ایک سوچ بن چکی ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یا جب ہوگا تب دیکھیں گے، یا جب کا جب دیکھیں گے. یہ جو نظریات ہیں اسلام ہمیں یہ نظریہ نہیں دیتا. اسلام ہمیں یہ نظریہ نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ آج سے 20 سال بعد جو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو ابھی سے چوکٹ رہنا ہے. کیونکہ نقصان کی جب شروعات ہوتی ہے نا تو وہ کسی کو بھی نقصان نہیں لگتا ہے. اس کو کیا لگتا ہے اتنی سی تو باتیں، اس میں کیا حرج ہے. مگر جب وہ اتنی سی بات ہوتے ہوتے بڑی ہو جاتی ہے پھر اتنا زبردست حرج ہو جاتا ہے. دیکھیں اسلام میں خواتین کو اگر پردہ کا حکم دیا تو کیوں؟ اگر وہ پردہ نہیں کریں گی تو برائی بھی کر ڈالیں گے اس لیے، یا پردہ کریں گی تو برائی سے بچ بھی جائیں گی اس لیے. ایسا نہیں، بلکہ اس لیے اگر پردہ کریں گی تو برائی کے امکان کم سے کم ہو جائیں گے، ذریعہ بند ہو جائے گا. اور پردہ نہیں کریں گی تو برائی کے امکان بڑھ جائیں گے. اس لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اس بات کو سمجھا سکوں. بہت اچھی
ذرا میری اس مثال کے ذریعے بات کو سب ذریعہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. مان لیجیے ہم اور آپ میں سے کسی کو اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑوں پر جانا ہے. میں پہاڑوں کی مثال اس لیے دے رہا ہوں قریب میں سب لوگ سمجھ سکتے ہیں. ہم اور آپ میں سے کسی کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑوں پہ جانا ہے. ہمارے پاس گاڑی ہے مگر ڈرائیور نہیں. فیملی کے ساتھ پہاڑوں پہ جانا ہے, ہمارے پاس گاڑی ہے, 4 ویلر ہے, مگر کیا نہیں ہے, ڈرائیور نہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے ڈرائیور کی تلاش کی. آپ چلو گے, آپ چلو گے, آپ چلو گے. اتفاق سے 2 لوگ سامنے آئے ڈرائیونگ کے لیے. کتنے سامنے آئے؟ 2. ان میں سے ایک سے ہم نے پوچھا کہ آپ کو ڈرائیونگ سیکھے کتنا ٹائم ہو گیا؟ بس 2-3 مہینے ہوئے. آپ پہاڑوں پر کبھی گاڑی لے کر گئے ہیں؟ گاڑی چلانا آتی ہے, یہاں چلا لیتا ہوں, وہاں بھی چلا لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. گیا تو نہیں ہوں کبھی, مگر چلا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرے والے سے آپ نے پوچھا کہ آپ کو ڈرائیونگ سیکھے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ کہتے 10 سال. آپ پہاڑوں پر کبھی گاڑی لے کر گئے؟ صبح شام میرا کام ہی. اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اپنی فیملی کو 4 ویلر میں لے جانے کے لیے آپ دونوں میں سے کون سے ڈرائیور کو منتخب کریں؟ ایکسپیرینس ڈرائیور. نوسیکھی کو یا تجربہ کار؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے. نوسیکھیا اگر پہاڑوں پر گاڑی لے کر چلا جائے تو گاڑی گرانی دینے یہ ضروری ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو آج تک کوئی پہاڑوں پر گاڑی لے کر جا ہی نہیں پاتا, کیونکہ جیسے پہلی بار جاتا وہ گر جاتا, دوسری بار نوبت ہی نہیں آتی. بھائی جو آج 10 سال کا تجربہ بن رہا ہے, کبھی وہ بھی تو پہلی بار گیا تھا نا, تو جو پہلی بار جائے گا وہ گر ہی جائے گا, یہ ضروری. اور کیا کوئی اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ یہ 10 سال بعد نہیں گرے گا؟ یہ 10 سال والے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا, لکیر کھینچ کے کوئی دے دے, ایسا ممکن نہیں. پھر آپ فیملی کے 5 ممبر اور 5 سے پوچھیں کہ یہ 2 ڈرائیور ہیں جن کو لے کر چلے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر آپ کے گھر میں 10 سال کا بچہ بھی تو وہ کہہ دے گا کہ یہ 3 مہینے والے کو لے چلے؟ کہہ دے گا؟ اگر آپ کے گھر میں 80 سال کے بزرگ ہیں تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ 3 مہینے والے کو لے چلو. سبھی لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, سبھی لوگ کیوں 10 سال کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہر شخص احتیاط چاہتا ہے. یہ نہیں کہ اگر یہ احتیاط نہیں کریں گے تو وہ ہو ہی جائے گا جس کی وجہ سے احتیاط کرتا ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اسلام نے پردہ کا حکم اس لیے نہیں کیا ہے کہ اگر پردہ نہیں کریں گے تو بدکاری ہی کر ڈالے گا, اور اگر پردہ کریں گے تو بدکاری نہیں کریں گے, ایسا نہیں. یہ تو ذریعہ ہوتا ہے, یہ تو ایک احتیاط کے لیے رکھا ہے. اور مجھے کائنات کا وہ کون سا شخص ہے جو احتیاط کو پیچھے رکھتا ہے؟ مجھے بتا. ہر شخص احتیاط کو مقدم رکھتا ہے. ڈرائیور سے اگر کوئی چوک ہو جائے تو جو نقصان ہو سکتا ہے معاشرے میں بچوں کی عزت پامال ہو جائے تو نقصان سے بڑا ہے. اس لیے اسلام نے صرف فرض کرا, ضروری کرا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے آخری کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. معاشرے میں عورتوں کے حقوق معلوم ہیں تب بھی یا تو انہیں حقوق مل نہیں پاتے یا تو انہیں لگتا نہیں ہے کہ انہیں حقوق مل گئے. ایسا کیوں؟ اس بارے میں 2 باتیں کہہ کر میں آج اپنی بات سمیٹوں اور اس عنوان کو مکمل کروں. دیکھیں, حقوق ہے نا, حقوق میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے, یہ میرا حق ہے. حقوق کبھی بھی ذمہ داریوں کے بنا حاصل نہیں ہوتے. حقوق کبھی بھی ذمہ داریوں کے بنا حاصل نہیں ہوتے. مزدور کی مزدوری اس کا حق ہے, مگر مزدوری کرنے کے بعد یا بنا مزدوری, مزدوری کرنے کے بعد. بس سمجھ آ رہی ہے؟ تو حقوق ہے نا, حقوق وہ اجرت ہے کسی بھی چیز کی. بیوی کو شوہر کے اوپر حقوق دیے تھے, شوہر کو بیوی کے اوپر. اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق ہی ادا نہ کرے تو اپنے حقوق کا مطالبہ بیوی سے کس منہ سے کرے؟
سمجھ آ رہی ہے؟ شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کی ضروریات پوری کرے، وہ ان کے بارے میں شیلٹر بنے، ان کا تحفظ کا معاملہ فراہم کرے۔ اب اگر مرد اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا تو انہیں بیوی سے حقوق مانگنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرے گی تو انہیں حقوق طلب کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں حقوق کو لے کر سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ معاشرے کو حقوق یاد رہتے ہیں، ذمہ داریاں یاد نہیں رہتی۔ سلمان ہر کسی کو پڑھانے کا زمانہ ہے، اب ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے لوگ ملتے نہیں، ہر کسی کو اپنے رائٹس بتائیں، ہر کسی کو اپنے رائٹس بتائیں، مگر رسپانسبلٹیز نہیں معلوم۔ حقوق سب کو معلوم، ذمہ داریاں نہیں معلوم۔ اگر حقوق معلوم ہے تو آپ کے حقوق آپ کو معلوم رہنے سے آپ کو نہیں مل جائیں گے۔ آپ کے حقوق آپ کو تب ملیں گے جب آپ حقوق حاصل کرنے کے لیے جو ذمہ داریاں آپ پر ڈالیں گے ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے۔ اگر ذمہ داریاں ادا کریں گے تو حقوق مانگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیے سڑک سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر اسکول تک، کالج تک، کہیں بھی ہر شخص یہی آواز، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری بہت کم ہے۔ ذمہ داریوں کا احساس بہت کم ہے۔ حقوق کا ہر شخص کو اچھی طرح یاد رہے کہ یہاں خواتین کے حقوق جو بیان کیے جا رہے ہیں تو دو باتیں ذہن میں آ سکتی ہیں۔ خواتین یہ کہہ سکتی ہیں کہ مردوں کو یہ حقوق معلوم ہے مگر وہ ہمیں دیتے ہی نہیں۔ تو خواتین کو اچھی طرح اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں۔ اب مرد حضرات یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ عورتوں کی یہ حقوق بتا تو رہے ہو مگر عورتوں کے ہمارے جو حقوق ہیں وہ تو ہمیں دیتی نہیں ہے۔ تو پھر آپ ایک بات تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچ لو کہ خواتین کے حقوق جو آپ پر ہیں وہ آپ ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ خلاصہ کیا نکلے گا؟ مرد ہو یا عورت، ہر ایک اگر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے ایک دوسرے کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ ان کے حقوق ان کی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حقوق ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ والدین اور اولاد کو دیکھیں، والدین پر کچھ ذمہ داریاں، تو والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں نا وہی ذمہ داریاں کو اولاد کے حقوق، وہی ذمہ داریاں اولاد کے حقوق ہیں۔ اب دیکھیے اولاد پر خرچ کرنا والدین کی ذمہ داری ہے اور اولاد کو خرچ ملے یہ والدین کا اس کا حق ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایک کی ذمہ داری دوسرے کا حق ہوتا ہے اور دوسرے کی ذمہ داری پہلے کا۔ تو غیر ذمہ داریوں کے حقوق کا تصور نہیں ہے۔ یہاں دشواری یہ ہے کہ ہر اولاد یہ چاہتی ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے سارے حقوق ادا کریں۔ ہر اولاد یہ چاہے گی کہ انہیں پہننے کو اچھا ملے، کھانے کو اچھا ملے، آزادی ملے، روک ٹوک نہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو۔ اور والدین اگر اپنے حقوق ان سے طلب کریں تو پھر والدین کو ظالم، سنگین، غصے والا اور متکبر اور گھمنڈی اور پتہ نہیں کیا ہو کیا۔ اندازہ لگائیے کہ اولاد کو اپنے حقوق یاد ہیں مگر ذمہ داریاں نہیں یاد ہیں۔ اور کئی حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو اپنے حقوق یاد ہیں۔ آپ تمہارا بڑا ہو تم سے اختیار ہے کہ وغیرہ وغیرہ میرا حق ہے مگر جو ذمہ داریاں اولاد کی وہ ادا نہیں کر رہے۔ وہ حقوق کے بارے میں دشواری وہاں آتی ہے جب حقوق یاد رہیں اور ذمہ داریاں یاد نہ رہیں۔ تو یہاں حقوق خواتین کے بتائے جا رہے ہیں مگر وہ ادا کرنے کی ذمہ داری کن پر؟ مردوں پر۔ مرد خواتین کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہ ہٹے اور خواتین کو اگر اپنے حقوق چاہیے تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہ ہٹے۔ ذمہ داریاں نبھائے بنا حقوق حاصل نہیں ہو سکتے۔ اب آج کی آخری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں حقوق کی ادائیگی کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کی بہت بڑی ایک وجہ دوہرا اعلان۔ اگر میں صاف لفظوں میں کہوں تو سننے میں بڑا عجیب لگے گا، تو رخامت معاشرے کا
تو محبت جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک ہے۔ میری یہ بات آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اب سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے معاشرے میں دو رخان نظریہ معاشرے کے افراد کے حقوق کو پامال کرنے کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ دو رخان نظریہ کیا ہے؟ میرے گھر میں ایک بیٹی ہے، اس کی شادی ہو گئی، وہ جس گھر میں گئی اس گھر کی وہ کیا بن گئی؟ کیا بن گئی؟ بہو۔ اب میرے گھر میں ایک لڑکا ہے، ہم نے اس کی شادی کر دی، جو اس کی بیوی آئی ہمارے گھر میں وہ کیا بن کر آئی؟ بہو۔ اب اچھی طرح یاد رہے کہ جب میری بیٹی بہو بنتی ہے تو میرا اپنی بیٹی کو بطور بہو جو نظریہ ہے وہ بالکل الگ ہے، اور میرے گھر میں جب کسی کی بیٹی بہو بن کر آتی ہے تو اس بہو کے بارے میں میرا نظریہ بالکل الگ ہے۔ آگے بات سمجھ میں ہے؟ اچھا، میرے گھر جو بہو آئی اس گھر کے حساب سے میرا بیٹا کیا ہوا؟ میرے گھر جو بہو آئی ہے اس بہو کے گھر کے حساب سے میرا بیٹا ان کا کیا بنا؟ داماد بنا۔ اور میری بیٹی جہاں بیاہ کر گئی ہے اس کا شوہر میرا کیا بنا؟ داماد بنا۔ تو میری بہو کے داماد کے بارے میں میرا نظریہ بالکل الگ ہے، اور میری بیٹی کے شوہر کے بارے میں میرا نظریہ بالکل الگ ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حقوق کیسے پامال ہوتے ہیں اور کیسے حقوق پامال ہونا معاشرے کی مجبوری بن گئی۔ دیکھیے، میں ایک تصویر کو دو طرح سے دکھاتا ہوں، فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ معاشرے میں حقوق جو نہیں ادا ہو پا رہے ہیں، یہ خواتین کے حقوق ہوں یا کسی کے بھی حقوق ہوں، کیسے پامال ہوتے ہیں اور کون پامال کرواتا ہے یا کرواتی ہے۔ اب محسوس کریں، ایک بیٹی شادی کے بعد اپنے سسرال سے اپنی ماں کو فون کرے اور یہ کہے کہ امی میرے شوہر مجھے بستر پر لا کر ناشتہ کرواتے ہیں، ہاں اس سے کوئی کام نہیں لیتے، ہر ہفتے گھمانے لے کر جاتے ہیں، کوئی خواہش میری ادھوری نہیں چھوڑتے، جو میں کہوں منٹوں سیکنڈوں سے پہلے لا کر حاصل کر دیتے ہیں۔ اگر مجھے کسی چیز کی خواہش ہوئی تو رات کو 2 بجے میں میرا شوہر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ بیٹی کہہ رہی ہے۔ کس نے؟ اب ماں کہتی ہے کہ بیٹی ذرا کم نظر نہیں لگ جائے، ہمارے داماد پر ہیرے جیسا داماد ہمیں مل گیا ہے، یہ تو جان کا ٹکڑا ہے، ایسا داماد تو قسمت سے ملتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہی سارے الفاظ اگر اسی عورت کی بہو اپنی ماں سے کہے کہ اماں میرے شوہر اتنے اچھے ہیں کہ وہ بستر پہ ناشتہ کرواتے ہیں، ہر خواہش پوری کرتے ہیں، کوئی بات میری ادھوری نہیں چھوڑتے، گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، دباتے ہیں، کھلواتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ بیٹی جو اپنی ماں سے کہہ رہی ہے، اس کی ساس کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ میرا بیٹا تو بس ہاتھ سے نکل گیا، جب سے شادی ہوئی تو گناہ کر گیا، اس کو تو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اب یہ بتائیے کہ ایک ہی خاتون اپنے داماد کے بارے میں وہی سنے تو صدقے اتارے اور اپنے بیٹے کے بارے میں وہی سنے تو لعنتیں کرے، تو اگر یہ دوہرا معیار معاشرے میں رہے گا تو میری ماں میری بیوی کے حقوق پروائے گی اور کسی کی ماں میری بیٹی کے حقوق پروائے گی۔ آگے بات سمجھ میں آئے؟ میری ماں ہر طرح کوشش کرے گی کہ میں اپنی بیوی کو اتنا نہیں بڑھاوا دیتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں، کھینچ کے رکھتے ہیں، باندھ کے رکھتے ہیں، ذرا سی بات کو ڈانٹ دیتے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو آواز بھی آ جانی چاہیے جھٹ پٹ کی۔ یہ کون سکھا رہے؟ مگر بہو کے بارے میں تو تعلیمات یہ ہیں، اور بیٹی کے بارے میں اگر داماد نے آواز بھی اونچی کر دی، ان کی تو تہذیب کی بدل ہے، تو بولنے کی تمیز نہیں۔ ہاں، بیٹی کی عزت نہیں ہے، کیسی باتیں کر رہے، دیکھو کیسی آوازیں نکال رہی ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ حقوق تو ہم نے بیان کر دیے، آپ نے سن لیے، آپ کو لگا کہ ہمارے حقوق ہمیں ملنے چاہیے، ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے،
کمال کام کروا رہے ہیں. ہمارے گھر میں جو ذمہ دار اور سرپرست خواتین ہیں وہ خواتین کے حقوق پامال کروا رہی ہیں. انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی بہو کے حق مار کر اپنے بیٹے کو صحیح کر رہی ہیں. تو پھر یاد رکھنا چاہیے ان کی بیٹی کی ساس بھی ان کی بیٹی کا حق مار کر اپنے بیٹے کو صحیح کر رہی ہے. آپ اپنے بیٹوں کو صحیح کرتی رہیں اور بہو کے حقوق پامال ہوتے رہیں. کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہمارا معیار بالکل ایک جیسا ہوگا کہ جو مجھے اپنے داماد سے اپنی بیٹی کے لیے چاہیے وہی میں چاہوں گا کہ میرا بیٹا اپنی بیٹی کے لیے کرے. اگر گھر کی سرپرست خاتون کا یہ معیار اپنی بیٹی اور بہو کے بارے میں برابر ہو جائے تو دو ہی چیزیں ہوں گی, یا تو دونوں جگہ وہ بہو بن جائیں گی یا دونوں جگہ وہ بیٹی بن جائیں گی. ہر اعتبار سے ان کے حقوق ان کو مل جائیں گے. اگر وہ دونوں جگہ بہو ہیں تب بھی ان کے حقوق مل جائیں گے. اگر وہ دونوں جگہ بیٹی مان لی نہیں, عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ خواتین معاشرے میں سلجھی ہوئی انتہائی صاف ستھری ذہنیت کی ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے گھر بہو نہیں بلکہ بیٹی آئی ہے. اور بالکل ایسی ہی عورتیں معاشرے میں آج بھی موجود ہیں جو اپنی بیٹیوں سے کہتی ہیں کہ بیٹے دشواری اور پریشانی ہر گھر میں ہوتی ہے. اگر سسرال میں تھوڑی بہت کوئی پریشانی ہے تو ایسا نہیں کہ مائکے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. آپ وہاں کی عزت کو دبا کر رکھیں, سنبھال کر رکھیں, وہ آپ کا گھر ہے. آپسی معاملات کو آپسی رضامندی سے اور آپسی انڈرسٹینڈنگ سے سنبھال لیا کر. ایسی مائیں موجود ہیں, مگر زیادہ تر مائیں وہ ہیں جن کا معیار دوہرا ہے. اور یہ دوہرا معیار معاشرے میں حقوق پامال کرنے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے میں نے آج جو باتیں آپ تک پہنچائی وہ بتاؤں. اسلام نے خواتین کو تعلیمی حقوق بھی دیے, اسلام نے خواتین کو قانونی حقوق بھی دیے, اسلام نے خواتین کو سیاسی حقوق بھی دیے. مگر معاشرے میں دشواری تب پیدا ہوتی ہے جب حقوق یاد رہیں, ذمہ داریاں یاد نہ رہیں. عام طور پر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر کسی کو, بچے کو, بڑے کو, مرد کو, عورت کو, چھوٹے کو, بڑے کو, ہر کسی کو اپنے حقوق یاد ہیں, ذمہ داریاں یاد نہیں ہیں. اگر ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دیا جائے تو حقوق کا پورا ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میں نے آخری چیز بتائی کہ اگر معاشرے کی سرپرست خواتین یا سرپرست مرد اپنے گھر میں آنے والی ماتحت کے بارے میں ایک جیسی کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ معاشرے میں خواتین کے حقوق انہیں بہت اچھی طرح سے ملنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی باتوں کو سننے سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.